اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، جز 2، اور الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری بہنوں نے رجسٹریشن کروائی ہیں، 800 کے قریب ہیں۔ تو آپ سب سے میں یہی گزارش کروں گی کہ آپ سب پکا ارادہ کریں، اخلاص کے ساتھ اس کورس کو سیکھیے گا، کیونکہ شیطان اب خاموش نہیں بیٹھے گا۔ شیطان ضرور آئے گا، بہکائے گا، وسوسے ڈالے گا، اور خاص طور پہ یہ آپ کو دکھائے گا کہ یہ بہت مشکل ہے۔ یقین جانیں یہ مشکل نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رحمان نے آپ سب کو چنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم و کرم ہے کہ رحمان نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ تو اس کورس کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ اگر کسی بھی وقت شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، مشکل ہو رہی ہے، وقت نہیں نکل رہا ہے، تو تب ایک ہی بات کا خیال رکھیں کہ جنت مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ جنت کا راستہ بہت ہی مشکلات سے گزر کر پار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کورس کے ساتھ آپ لوگ بڑے صبر کے ساتھ رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ثابت قدمی کے ساتھ انشاءاللہ اس کورس کو مکمل کریں۔ اور امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے جز 2 کا PDF تیار کروا لیا ہوگا، پرنٹ آؤٹ نکال لیا ہوگا۔ تو جیسے جیسے آپ سنتی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ میں نیچے جو باکسز ہیں، خانے ہیں، اس میں آپ لکھتے جائیں ترجمہ۔ اگر آپ کو لکھنے میں تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے تو اگر آپ آڈیو سے سن رہی ہیں یا یوٹیوب کے ویڈیو سے، تو پاز کر لیں، وہاں پہ روک لیں، ترجمہ لکھیں، پھر کنٹینیو کریں، پھر لکھیں۔ تو اس طرح اگر آپ لکھتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے اگر آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے اس کورس کو، تو آپ کو یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ آپ کے ذہن میں بھی پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 142 سے PDFs آپ لوگوں کے آگے ہے، تو چلے بسم اللہ لکھنا شروع کیجئے گا۔ سَيَقُولُ، اب دیکھیں اس میں 3 لفظ ہیں، 3 ہم پارٹس میں اس کو بریک کریں گے۔ سا، یہ ایک حرف ہے، لیکن عربک میں دیکھیں اس کا بھی معنی ہے۔ سا کا معنی ہوتا ہے ان قریب، اور یا سے شروع ہو رہا ہے تو یا کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ تو سا ان قریب، یا وہ، قولو کہیں گے، ان قریب وہ کہیں گے۔ السفہاء، اس کا روٹ ورڈ ہے سین فا ہا، بے وقوف کو کہتے ہیں، اور ہم نے جز 1 میں بھی اس کو پڑھا تھا۔ تو بے وقوف، من الناسی، من سے، ناسی لوگوں، یعنی من الناسی لوگوں سے، ما کس چیز نے، ولاہم، اور اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام یا، اس کا معنی ہوتا ہے پھیر دیا، ہم، آخر کا جو ہم ہے یہ ضمیر پروناؤن ہے، ان کو، تو پھیر دیا ان کو، ان سے، قبلتہم، قبلہ جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں وہی قبلہ، ہم ان کے، قبلتہم قبلے ان کے، التی وہ جو، کانو تھے وہ، پورل فارم میں ہے، جمع ہے، اور یہ جمع واو الف سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آخر میں واو الف نظر آ رہا ہے، تھا وہ نہیں لکھیں گے ہم، تھے وہ، علیہا، یہ بھی 2 لفظ ہے اس میں، علی پلس ہا، علی پر، اور ہا اس، یعنی اس پہ، قل کہہ دیجئے، للہ، لی پلس اللہ، اور یہ بن گیا للہ، اور لی کا ترجمہ ہوتا ہے لیے اللہ کے، المشرق، مشرق ہے، والمغرب، اور مغرب ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جس کو، یشاء
شاہ چاہنے کو کہتے ہیں اور یا سے شروع ہو رہا ہے اور یا کا ترجمہ ہم کیا لکھتے ہیں وہ، تو وہ چاہتا ہے الا طرف، صراطن راستہ، مستقیم سیدھے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت 143، وَكَذَلِكَ و اور، كَذَلِكَ اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ جعل پلس نا پلس کم، جعل بنایا، نا ہم نے، کم تم کو، بنایا ہم نے تم کو، امتن ایک امت، اور ایک ہم کس وجہ سے یہاں لکھ رہے ہیں، جب بھی ہم دیکھیں کہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہو کی تنوین ہو تو اس میں ہم ایک، کچھ، کسی، یہ بھی ہم ساتھ میں جوڑ کر لکھیں گے۔ تو امتن میں دیکھیں اوپر دو زبر کی تنوین نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم نے ایک لکھا ہے، ایک، امتن امت، وسطن وسط، اور روٹ ورڈ ہے واو سین تو، اور اس کو تفسیر میں دیکھیں گے ہم۔ اب اس ترجمے کو آپ اسی طرح لکھ لیں، وسط، لِتَكُونُوا، لی تاکہ، تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم، پہلے یا سے شروع ہوا تھا، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور اگر تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم کا معنی دیتا ہے، تو تا تم، کونو ہو جاؤ، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، شہید کی جمع شہداء، شہید کا پلورل فارم ہے شہداء، علی الناسی علی پر، ناسی لوگوں، لوگوں پر، وَيَكُونَ و اور، یکون ہو جائے، الرسول رسول، علیکم علی پر، کم تم یعنی تم پر، شہیدن گواہ، وما و اور، ما نہیں، جعلنا جعل بنایا، اور آخر کا نون الف یہ پروناؤن ضمیر ہے یعنی ہم نے کا معنی، بنایا ہم نے، القبلۃ قبلے کو، التی وہ جو، کنتا کن تھے، اور تا کا معنی کیا ہوگا یہاں پہ، جب تا کے اوپر زبر ہو آخر میں تو یہ آپ یا تم کا معنی دیتا ہے، اور آپ اس کو اس طرح یاد رکھیں، انعمتا سورۃ الفاتحہ میں، انعم انعام کیا، تا تو نے انعام کیا، تو تا کے اوپر اگر زبر ہو تو تو نے یا آپ کا معنی آئے گا، کنتا آپ تھے، علیہا علی پر، ہا اس پر، الا مگر، لنعلم لی پلس نا پلس عالم، لی لیے، نا ہم، عالم جان لیں، لیے ہم جان لیں، من کون، من کا معنی ایک جو بھی ہوتا ہے لیکن ہم یہاں من کا معنی کون لکھیں گے، یتبعو روٹ ورڈ ہے تا با عین، اتباع کرنا، پیروی کرنا، تو پیروی کرتا ہے یا اتباع کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن یہ دو لفظ ہے اس کو مرج کیا گیا ہے، من پلس من کا ترجمہ سے، من جو، سے جو یعنی اس سے جو، ینقلب یہ روٹ ورڈ ہے قاف لام با، قلب دل کو بھی کہتے ہیں لیکن اس کا جو ڈکشنری معنی ہے، قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ کو کہتے ہیں، الٹنے پلٹنے والا، جیسے دل کا بھی یہی حال ہوتا ہے نا، دل بھی الٹتا رہتا ہے، دل بھی دیکھیں الٹتا پھرتا رہتا ہے، کبھی کسی حالت پر تو کبھی کسی حالت پر، خوشی میں اس کے کچھ اور جذبات، غم میں اس کے کوئی اور جذبات، اسی لیے دل کو بھی قلب کہتے ہیں۔ تو اس کا ڈکشنری معنی کیا ہے؟ الٹنے پلٹنے والا یا الٹنے پھرنے والا۔
تو ہم یہاں ترجمہ لکھیں گے پھر جاتا ہے یا پلٹ جاتا ہے. علا اوپر، عقیبئی ہی عقیبئی دونوں ایڑیوں، ہی لاسٹ کا ہی پروناؤن ہے یعنی اپنی دونوں ایڑیوں پر، علا عقیبئی ہی دونوں ایڑیوں پر اپنی. و اور ان بے شک، کانت تھا وہ، لکبیرتن لا کے اوپر جب زبر ہو تو البتہ، اور یہ جو لا کے اوپر زبر لا ہوتا ہے یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. تو لا البتہ، کبیرتن کاف با را روٹ ورڈ ہے، بہت بڑا یا بہت بھاری. الا مگر، علی الذین علی پر، الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے، وما و اور ما نہیں، کانا ہے، اللہ تعالی، لیضیع لی، اب یہاں کے لی کے معنی ہم کریں گے کہ، اور بیچ میں دیکھیں ضاد یا عین، ضائع ہونے کا معنی ہے. اردو میں بھی ہم ضائع کہتے ہیں نا، اسی طرح ہے کہ ضائع کر دے، لیضیع کہ ضائع کر دے، ایمانکم ایمان، کم تمہارے ایمان تمہارے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بالناسی بی کا ترجمہ ساتھ کا ہوتا ہے، الناسی لوگوں کے، ساتھ لوگوں کے، لرؤوف لا البتہ تاکید کے لیے آتا ہے، رؤوف شفقت کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا. الحمدللہ یہ جو ورڈ ٹو ورڈ آپ نے لکھا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، جو بھی الفاظ آپ کے لیے نئے ہوں. تفسیر بھی ہم بریفلی سن لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور یہ آیات آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. تو اس کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں بریفلی. تفسیر آیت 142. ان قریب نادان لوگ کہیں گے جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے رہے، اور آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے، اور اس کے لیے آپ دعائیں بھی فرماتے اور آسمان کی طرف بار بار نظر بھی اٹھاتے. اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقوں نے شور مچانا شروع کر دیا. تو فرمایا کہ قل اللہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، مغرب بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں، کس طرح، امتن ایسی امت جو امت وسط ہو. وسط کا ویسے معنی ہوتا ہے درمیان کا، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہی اسی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے. یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے. اور تمہارا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے. اور یہ گواہی کس طرح ہوگی؟ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ یا رب ہم نے تو پہنچایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا اس پر کوئی گواہ ہے، تمہاری کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. چنانچہ پھر یہ امت گواہی دے گی. اسی لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے، یعنی وسط کے معنی ہوتے ہیں نا، وسط کے یعنی اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں. یعنی یہ امت معتدل ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے.
اب دیکھیں اس آیت میں تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے۔ جو سچے مومن تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے، وہ تو اس پر ایمان لے آئے، ان کے دل میں کوئی شک و شبہات نہیں، کوئی انہوں نے سوال نہیں کیے، اور یہاں تک کہ ایک مقام پر یہ آتا ہے کہ یہ نماز کی حالت میں تھے، جب کہ وہ رکوع میں تھے، یہ حکم پہنچا کہ قبلے کو چینج کرنا ہے، تو رکوع میں ہی اپنا رخ انہوں نے کعبے کی طرف پھیر لیا۔ اور یہ مسجد قبلتین یعنی وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی کہلاتی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پہ ایمان سے مراد نماز ہے۔ صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ ہم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھتے رہے ہیں، اور کوئی یعنی جتنے صحابہ ہیں جو فوت ہو گئے ہیں انہوں نے بھی تو اسی طرح کی نمازیں پڑھی ہیں، تو جتنا عرصہ اس طرف ہم نے رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں کہیں یہ ضائع تو نہیں ہو گئی۔ وہ تو فکر مند ہونے لگے، ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہمارے شاید وہ نمازیں ضائع ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں نماز کو ایمان کی تعبیر کر کے بتایا گیا، اور اس سے یہ بھی واضح کر دیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جو پہلے نمازیں پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر اس کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فرما بردار بنا لیں کہ جب بھی ہم کوئی احکام پڑھیں تو واقعی اس احکام کو ہم بجا لائیں، اور اپنی زندگی ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاریں۔ اور ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے، سب سے بہترین امت ہے، اور اس امت کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور برائیوں سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے والا بنا دے، شوق و جذبے اور اخلاص کے ساتھ، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔